سبحان اللہ راتی تھے جناب محترم امام مرزا نظامی بہت اچھی اشعار سے نواز رہے تھے ہم سامنے کے طرف جلا فرما رہے تھے. اب آئیے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. ہمارے اس پروگرام کی آخری خطیب حضرت علامہ مفتی فرقان مصباحی صاحب قبلہ یہ بڑے پاک پر پوری شان خطابت کے ساتھ جلوگر ہیں. بس ایک شعر سن لیں محبت سے مسکرا کر ہاتھوں کو اٹھا کر بولے ذرا سبحان اللہ. اور محمد نے ذرا بتایا کہ یا رسول اللہ. ابھی آپ نے بہترین آواز میں بہترین اشعار سماعت کیے. اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ بہت مسرور ہوں سرکار کی مدحت سرائی میں. آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. بہت مسرور ہوں سرکار کی مدحت سرائی میں خدا نے برکتیں کر دی عطا میری کمائی میں. بہت مسرور ہوں سرکار کی مدحت سرائی میں خدا نے برکتیں کر دی عطا میری کمائی میں. شاہ اب تو برارے پاک میں اپنے بلا لیجیے. شاہ اب تو تیارے پاک میں اپنے بلا لیجیے. تڑپتا رہتا ہوں ہر دم مدینے کی جدائی مدینے کی جدائی میں. ایک شعر سنو کہ میری وفات کی حیات سے اچھی ہوگی. میری وفات کی حیات سے اچھی ہوگی. میری جدائی بھی بارات سے اچھی ہوگی. قبر میں وہ ایک جھلک رخ آقا کی. قبر میں وہ ایک جھلک رخ آقا کی ساری دنیا کی ملاقات سے اچھی ہوگی. قبر میں وہ ایک جھلک رخ آقا کی ساری دنیا کی ملاقات سے اچھی ہوگی. شہر نبی میں پہنچے تو قسمت بدل گئی. اگر بات سچی ہے تو ہاتھ اٹھانے میں ذرا سبحان اللہ. شہر نبی میں پہنچے تو قسمت بدل گئی. دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی. شہر نبی میں پہنچے تو قسمت بدل گئی. دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی. اس شعر سنے کہ محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں. محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں. لیکن مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی. مدینہ دیکھا نیت بدل گئی. آخری شعر خواجہ غریب نواز کی شان میں سنے محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. رب کے کرم سے یہ میرے خواجہ کی شان ہے. رب کے کرم سے یہ میرے خواجہ کی شان ہو. چاہا ہے جب بھی آپ نے حکومت بدل گئی. چاہا ہے جب بھی آپ نے حکومت بدل گئی. آئیے آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی فرقان مصباحی صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. محبت سے مسکرا کر دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر ایک زوردار انداز میں نعرہ لگائے. محبت سے مسکرا کر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء سنت چشم دستار بندی حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محبوب کبریا کی اطاعت کے واسطے قرآن اور حدیث کی عظمت کے واسطے آواز دے رہا ہوں میں ایسے خطیب کو سب نے چنا ہے جن کو خطابت کے واسطے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیال پیش کریں کہ نبی کی بارگاہ میں جتنی محبت حضور سے اسی انداز محبت میں بارگاہ رسالت میں ہوتی ہے. درود بآواز بلند میرے ساتھ مل کر کے پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں بہت سادہ لہجے میں بہت سادہ گفتگو کروں گا. یہ سعادت تو میری لہجے میں تقریر کرنے کی نہیں، لیکن لہجے کے لیے وقت چاہیے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے اور بات کم ہو پاتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں آج سادہ سادہ بات کر لیتے ہیں، اور اگر حضور نے چاہا تو لہجے میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چلتے، شاید مدینے سے ہی ہوتا ہے. بے شک جی لگا کرتے ہیں یا رسول اللہ. آج اس جلسے کی کئی جہتیں: آمد مصطفیٰ کانفرنس، دوسرا جشن دستار بندی، اور تیسرا سرکار غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے نا. تو میں سوچ کے آیا کہ مجھے تینوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے، لیکن وقت نہیں ہے. میں بس سید صاحب کے موضوع کو میں نے پکڑ لیا. میں نے سنا کہ حضرت جس موضوع کو بول رہے ہیں شاید اس کی ضرورت بھی ہے، اسی حوالے سے میں تھوڑی دیر گفتگو کر دیتا ہوں. بس حضرت کی بات ہی کو آگے بڑھا پڑا. مجھے تھوڑا سی نعت پڑھنے کا شوق ہے. دو شعر پڑھ حضرت کے دیوان سے دو شعر. زمین و زمان تمہارے مدینوں مکان تمہارے حبیبی یا رسول اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مدینوں مکان تمہارے لیے چنو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. آئے ہم یہاں تمہارے لیے پھیری بہار تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں اپنی تقریر سے پہلے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، آج اگر ہم کسی چیز سے سب سے زیادہ غافل ہیں نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے تصور سے. سمجھ آ رہی؟ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے آپ کو پوری زندگی کا. اور یاد رکھیے کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقیق نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا اور ایک ماں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ماں کے، اور جب ان کا وزن کیا جائے گا تو نیکی اور گناہ دونوں برابر ہوں گے. نہ ایک نیکی زیادہ نہ ایک گناہ زیادہ، دونوں ہی برابر. اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندی جا کہیں سے ایک نیکی لے آ تاکہ تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، بولے گی اس میدان میں جب میں غفیر ہے، بڑی بھیڑ ہے، لیکن اللہ اس کو اپنے بیٹے سے ملا دے گا. ملے گی اپنے بیٹے سے. اور بیٹا کون سا تھا صاحب؟ آج کا بیٹا نہیں تھا. اس بیٹے کے بارے میں لکھا وہ اتنا ماں سے محبت کرنے والا کہ اگر ماں سر میں درد بتا دے تو ماں کا سر دبانے لگ جاتا. اگر کہتی ماں مجھے تکلیف ہے تو رات بھر نہیں سوتا. اتنا پیار ماں سے کرتا بیٹا اسی بیٹے کے پاس جائے گی ماں. اور آج تو بیٹوں کا حال یہ ہے صاحب، اگر باپ کا 40واں کرے تو 1000 کی دعوت کر دیں، لیکن ماں اگر پان کھاتی ہے تو اس کے پان بھی بند کر دیتے ہیں. الگ نہیں آئے صاحب. ایک ماں نے کسی مولا شکایت کی، حضرت جی میرا بیٹا شام کو آتا ہے نا تو کھانے کی چیز لے کر کے آتا ہے اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے. گندی ماں کے مجھے دیکھتا ہے کہ ماں نے دیکھا تو نہیں، ماں نے دیکھا تو نہیں، اور جا کر کے بیڈ روم میں اپنی بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ شیئر کرتا اور کھا لیتا ہے. اور بوڑھی کہتی ہے کہ میں باہر بیٹھ کے سفید بال والی اسے دیکھتی رہ جاتی ہے.
کہتی میں دیکھ بھی لیتی ہوں لیکن دیکھ کر کے اندیکھا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نگاہ سے نگاہ ملے گی تو بیٹا رسوا ہو جائے گا. ہاں بیٹا شرمندہ ہو جائے گا. میں نہیں چاہتی, میری ممتا اجازت نہیں دیتی کہ میرا بیٹا شرمندہ ہو. میں کہتا ہوں کہاں سے لاتے ہو اتنا بڑا جگر, کہاں سے لاتے ہو اتنا بڑا دل کہ ماں کو چھوڑ کر تیرے حلق سے دکھ میں کیسے گزر جاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی, میں نے دروازہ کھولا, سامنے خاتون ایک عورت جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2 بچے, اور اس نے آ کر زبان کی ام المؤمنین مرغی کو کھانا دیا تھا. انہوں نے میرے پاس 3 کھجوریں تھی, اٹھا کے میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیا. اس ماں نے ایک کھجور ایک بچے کے منہ میں رکھی اور دوسری کھجور دوسرے بچے کے منہ میں رکھی اور تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھی. دلی کے سنی جنتی مسلمانوں, جب ماں نے وہ تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھی تو بغل میں کھڑے ہوئے والے بچے ماں کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگے. ماں کو یوں دیکھ رہے یار, وہ ماں کے نظر نہ پڑے بیٹے کی. ماں کو دل بھی پڑھ لیتی ہے, من بھی پڑھ لیتی ہے. انسان ربیع الاول کے موقع پر مراد آباد سے میں آیا, صبح 6:30 بجے جلوس میں شریک ہوا, ایک جگہ تقریر کی میں نے, اور اس کے بعد جب جلوس محمدی میں چلا تو میرے پیر لڑکھڑا گئے, چلا نہیں گیا مجھ سے, ہاتھ بھی نہیں اٹھتے تھے. تو میں نے کسی ایک مولانا صاحب سے رابطہ کیا, ہماری جماعت کے مولانا رضا صاحب, میں نے کہا کہ میرے پیر خراب ہو گئے. انہوں نے مجھے پکڑا, ایک دکان میں بٹھایا, پانی پلایا اور گاڑی کے ذریعے سے کسی ایک گھر میں پہنچا کر کے آرام کے لٹا دیا. سننا اللہ کی عزت کی قسم, ماں ہوتی کیا ہے. میری ماں جانتی کہ ربیع الاول میں میرا بیٹا مصروف رہتا, جلوس محمدی میں ہوتا, کبھی فون نہیں آیا. میں ضلع بلند شہر کے 10 پاس میں تقریباً 18-19 سال سے خدمت کر رہا ہوں, کبھی ماں کا فون ربیع الاول کے دن دوپہر سے پہلے نہیں آیا. لیکن میں جب کسی کے گھر میں تھا نا تو میرے فون کی گھنٹی بجی, نمبر میرے گھر کا تھا. میں نے کہا اللہ کی میری ماں کا فون کیسے آ گیا. میں نے جب اس کو آن کر کے پوچھا ہلو, تو ماں کی آواز سمجھ, ہاں ماں کی آواز کہاں پر رہی تھی, اور میری ماں کا سب سے پہلے سوال تھا بیٹے یہ بتا تم کس کے گھر میں لے کر آئے. کیا کہا میری ماں نے, بیٹے یہ بتا تم گھر میں ہے کس کے. میں نے کہا ماں 80 کلومیٹر دور رہتی ہے, میں 80 کلومیٹر تجھ سے رہتا ہوں دور, یہ بتا تجھے بتایا کس نے. مجھے بیٹے مجھے نہیں پتا, میرا دل کہتا کہ تم آج اپنے گھر میں نہیں ملی, آج تجھے مجھ سے محمدی میں نہیں ہے, لیکن تو اور کسی گھر میں آرام کر رہے, تیری طبیعت خراب ہو گئی. ارے ماں تو 800 کلومیٹر بھی اپنے بچے کا دکھ پڑھ لیتی ہے. یہ ماں کو قریب میں کھڑی تھی, بچوں کے نظروں کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ میرے لال کچھ اور بھی چاہتے ہیں. ماں نے فوراً منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. آتا اس بچے کے منہ میں رکھا اور آتا اس بچے کے منہ میں رکھا, ہاں, اور پھر چہرے پہ سلپٹ بھی کوئی نہیں آئی, شکایت بھی کوئی نہیں. بھوک تو اس کو بھی لگی تھی, لیکن مسکراتے ہوئے دروازے رسول سے واپس چلی گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہونے لگی, اتنا ہوئی کہ حضور کو خبر بھی نہیں ملا کر تشریف لائے, جانے کائنات تشریف لائے. فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو. عرض کرتی یا رسول اللہ, آج میں نے ماں کی محبت دیکھی ہے, تاجدار مدینہ, آج میں نے ماں کی محبت دیکھی ہے کہ ماں نے منہ سے نکال کے کھجور اپنے بچوں کو کھلا دی, لیکن یا رسول اللہ چہرے پہ کوئی چہرے پہ سلمت کوئی نہیں, مسکراتے ہوئے واپس چلی گئی. آقا نے فرمایا اچھا یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. ہاں فرماتے وہ ماں کو وہ بیٹا تو کرن میں ایک سر میں درد ہو جائے تو رات بھر سوتا نہیں تھا. ماں نے کہا بیٹا تیری ماں کو ایک نیکی کی ضرورت ہے, بیٹے کا بھی حساب نہیں ہوا. ماں نے کہا بیٹا ایک نیکی دے دے تاکہ تیری ماں جنت میں داخل ہو جائے. حضرت فرماتے وہ بیٹا کہے گا ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا, تو ماں یاد دلائیں گی اور میرے نام یاد کر وہ زمانہ جب میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. ہاں میرے لال, میں نے اپنی فیوریٹ ڈش چھوڑ دی, میں نے اپنے پسند کے کھانے بھی چھوڑ دیے. میرے لال کو نقصان نہ ہو جائے, میرے لال کو تکلیف نہ ہو جائے. بیٹے نہ جانے میں کتنی تکلیف پہنچا
برداشت کی لیکن تجھے تکلیف نہ ہونے دی بیٹے واسطہ ان 9 مہینے کا ایک نیکی دے دے بیٹا کیا کرنا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا پھر ماں کہے گی میرے لال جا کر وہ زمانہ جب تو کھا بھی نہیں سکتا تھا تو پی بھی نہیں سکتا تھا تو چل بھی نہیں سکتا تھا آج مقدس غذائیں کھا کر اپنی زندگی کی دوڑ آگے نہیں بڑھا سکتا تھا ڈاکٹر نے کہا اس کا میدا بڑا کمزور ہے یہ دودھ بھی پیے گا تو مانگا پیے گا او میرے لال میں نے تجھے اپنا لہو دودھ کی شکل میں پلایا ہاں میرے لال میں پیلے میں سوتی رہی میں نے اپنے سوکھے میں سلایا ہاں میرے لال میں نے ہر طرح کی سہولتیں برداشت کی لیکن تجھے تکلیف نہ ہونے دی ہاں بیٹے انہیں ایام نماز کا ایک نیکی دے دے جنگا ماں میں اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا حضرت کعب میں لکھا فرماتے ہیں حضرت اسماعیل اپنی فرماتے ہیں حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم اور رسالات کے لیے تم کیا نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے نہ نظر کو دیکھتے نہ شرط دیکھتے آپ کبھی ٹیبل کے نیچے سے رشوت لے رہے ہو کبھی ٹیبل کے اوپر سے رشوت لے رہے ہو کبھی کم توڑ رہے ہو کبھی زیادہ اللہ اکبر میرے عزیز ہو تم نے اپنی قبر خراب کر لی تم نے اپنی آخرت خراب کر لی یہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی اس لیے میرے عزیز ہو اللہ اکبر ابھی تمہاری زندگی باقی ہے ابھی تمہاری سانس باقی ہے اس لیے خدا سے کام کر لو جس سے اللہ راضی ہو جائے مدینے کا مصطفیٰ راضی ہو جائے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آج پوری دنیا اتنی ڈھونڈ رہی ہے امین بھی ڈھونڈ رہا ہے غریب بھی ڈھونڈ رہا ہے فقیر بھی ڈھونڈ رہا ہے اور یہاں تک کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے اپنے وطن سے دوسرے وطن جا رہے ہیں ایک چیز کی تلاش ہے بادشاہ کو بھی تلاش ہے رعایا کو بھی تلاش ہے عام و کون سی چیز ہے سنو مصطفیٰ بات والو وہ چیز ہے سکون بے شک کیا چیز ہے وہ سکون سکون سب ڈھونڈ رہے ہیں سکون سب کو سکون کی تلاش ہے اچھا ایک بات اور بتا دوں کلیئر کر دوں سکون اور آرام دونوں میں فرق ہے آپ کے پاس موٹا گڈھا ہے تو اس پہ آپ کو آرام تو مل سکتا ہے لیکن سکون کی نیند آ جائے یہ ضروری نہیں ہے گرمی کا موسم گھر میں اسی لگائے گھر میں اسی لگائے 22 پر چلا لے 25 پہ چلا لے ہاں تیرے جسم کو آرام تو مل سکتا ہے لیکن سکون کی نیند آ جائے کوئی ضروری نہیں ہے بتاؤ سکون کہاں ہے آؤ میں نے کریمہ پڑھی ہے تمہیں دعائیں کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ سکون کہاں ملے گا زور سے کہہ دو سبحان اللہ رات کے 2 بجے تو کہنا نہیں پڑے گا آپ سے کہہ دو سبحان اللہ سکون کہاں ملے گا آیت کریمہ میں تیزی کے ساتھ اپنے موضوع پہ آ گیا اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا بے شک سبحان اللہ تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا بھئی اگر اللہ مردی رہتے حضرت آدم کی بھائی عزیز اللہ کو پیدا نہیں کرتا صرف مردی ہوتے یہ صرف عورتیں ہی ہوتی مرد نہیں ہوتے لیکن اللہ فرمانے سے جوڑا بنایا یہ جوڑا بنایا کیوں قرآن کہتا ہے میں نے جوڑا اس لیے بنایا اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو میری ماں بہن بیٹیاں سنیں اللہ نے عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اب تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں عورت مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور مرد عورت کے لیے سکون کا ذریعہ میں نے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے عزیزان ملت اسلامیہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا سکون تمہاری بیوی میں رکھا ہے لیکن مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہو رہی ہے صاحب سکون اللہ نے رکھا تیری بیوی میں اور چلے کہیں اور سکون تلاش کرنے کے لیے کیونکہ یہ جو 2 بچوں کی ماں ہو گئی اس میں رب نہیں کیا ہے میں کہتا ہوں قسم خدا کی اگر تو کہیں اور مارے گا
ذلیل ہو جائے گا. اللہ نے جہاں سکون رکھا ہے تو سکون تو وہیں ہی ملے گا. آ رہی ہے سمجھ؟ آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ اس طرح نہیں آ رہی سمجھ. دماغ سن رہے ہیں آپ. چلو مثال پر بولتا ہوں. کہتے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہاں اللہ نے فرمایا کہ لتسکنوا الیہا, میں نے بیوی اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اچھا دلیل سنیے گا, بیوی میں سکون کیسے رکھا. جانے کائنات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تبلیغ کے لیے نکلتا, لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کراتا, لوگوں کو کلمہ پڑھاتا میں. ہاں میرے عزیزوں, میرے مصطفیٰ کریم فرماتے میں دعوت دیتا لوگوں کو توحید کی. تو ایسا نہیں تھا کہ لوگ میری دعوت قبول کر لیتے اور ان کا پھول برسایا کرتے, بلکہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب میں ان کو حق کی دعوت دیتا تھا نا تو میری راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے. ہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر برساتی تھی جو قوم عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا حق کی طرف بلاتے رہے تو پھر آپ کے پشت اندر پر اوجھیں رکھی جاتی رہی. وہ بات یہ طائف یاد کیجیے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف کے لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں, حق کی طرف میرے مصطفیٰ بلا رہے ہیں لوگوں آ جاؤ. اچھا بڑی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ حق کی دعوت دے رہے ہیں لیکن بدلہ بھی تو کچھ نہیں مانگ رہے, مجھے تم سے بدلہ بھی تو کچھ نہیں چاہیے, بس میرا مقصد یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت کے راستے کے مسافر بن جاؤ. اسی لیے مصطفیٰ دعوت حق دے رہے ہیں. لیکن وہاں کے گنڈوں نے وہاں کے مباشر نے کیا کیا, میرے مصطفیٰ پہ پتھر برسائے, اتنا پتھر برسایا کہ میرے مصطفیٰ کی نالت پاک لہو سے بھر گئی. اللہ اکبر. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب میں لوگوں کو دعوت حق دیتا لوگ مجھے پتھر برساتے, میری راہ میں کانٹے بچھاتے, میں صبح نکلتا شام کو آتا میں تھک جاتا, میں تھک کر کے چور ہو جاتا, لیکن جیسے ہی اپنے گھر آتا تو میری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے. ہاں میرے عزیزوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ مصطفیٰ کریم اگر ہم ان کا نام لے لیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے, ہمارے بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں تھک کر کے آتا تو میری بیوی کے جملے مجھے سکون دے دیا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بیوی کے جملے مجھے سکون پہنچایا کرتے تھے. اللہ اکبر. میری بہنوں تم سکون کا ذریعہ ہو, اس لیے تم سے گزارش ہے پوری دیانتداری پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ جس سے تمہارے شوہر کو سکون پہنچے. ہاں میری بہن, نیک عورت ہے کون جس کے بارے میں قرآن نے کہا الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ نیک عورت کی خصلت بتائی ہے. نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے, اس کے بستر کی حفاظت کرے. ہاں میری بہن, تیرا کام یہ ہے کہ اگر تیرا شوہر کوئی پردیس گیا ہے تو پھر تجھ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے گھر کی بھی حفاظت کر, اس کے مال کی بھی حفاظت کر اور اس کے بستر کی بھی حفاظت تجھے کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن آؤ میں اپنی بہنوں کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, اگر تھوڑی سی گھر میں کمی آ گئی, گھر میں تھوڑا سا کچھ کام بگڑ گیا صاحب شوہر کا, ہاں وہ غریب ہو گیا اور تعلق میں کھلانے والا اگر عورت کی خواہش پوری نہیں کرتا تو آج حال یہ ہو گئے. میری بہن برا مت ماننا, میں بات تیری بھی کروں گا, بات دونوں طرفی کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. ہاں میرے بھائیوں, یہ ہم نے دیکھا ہے صاحب کنگال ہو گیا شوہر, اس نے کہا اپنے شوہر سے میں تو چلی اپنی میکے, اب تیرے پاس اگر کچھ ہو جائے تو پھر مجھے بلا کے لے آنا. ہاں تیرے پلے آئی گئے جو میری خواہش پوری نہیں کر سکتا, میں تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر. مجھے یاد آتی ہے وہ الویلی کہانی. ایک خاتون صاحب اللہ والی خاتون ہے, ان کے شوہر ہے, غربت کا حال ہے, گھر پہ غربت میں ڈیرے ڈال کے رکھے ہیں. شوہر مزدور ہے, کمانے کے لیے گیا, مزدوری کوئی نہیں ملی, بیچارہ شام کو خالی ہاتھ واپس آیا. بیوی نے کہا میرے سرتاج کچھ کما کے لائے, نہیں مزدوری نہیں ملی. کوئی بات نہیں, صبر اور شکر کریں گے. اللہ اکبر. پھر اگلے دن گئے, پھر کوئی مزدوری نہ ملی, پھر تیسرے دن گئے, پھر کوئی مزدوری نہ ملی. اللہ اکبر. جب چوتھا دن آیا میرے عزیزوں, ہاں میرے بھائی, جب چوتھا دن آیا تو اب بیوی کو شک ہوا, بیوی کو شک ہوا. آج والا شک نہیں, آج ہو سکتا ہے یہ شک پیدا ہو جاتا, یہ کما کے کہیں اور تو نہیں دے رہا ہے, کہیں کسی اور سے تو اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن وہ خاتون
قربان جاؤں اس کی شان پر. وہ خاتون کو شک اس بات کا ہوا اور آئی اپنے شوہر کی بارگاہ میں کہنے لگی میرے سرتاج 3 دن ہو گئے ہیں کمانے جاتے ہو کچھ نہیں ملتا, آج چوتھا دن ہے جانا کمانے کے لیے, اگر مزدوری ملے تو کر کے آنا, حلال ملے تو حلال کے لقمے لانا, کہیں میرے سرتاج ہماری بھوک کی وجہ سے آپ کے قدم پٹری سے نہ اتر جائیں. اللہ اکبر کہنے لگی میرے سرتاج اگر آج بھی کچھ نہ ملے تو حرام کے لقمے مت لانا, اگر حلال ملے تو لے کے آنا, اور حلال نہیں آئے ہمارے لیے تو سنو میرے سرتاج ہم پیٹ کی آگ کو بجھا سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ ہم سے نہیں بجھائی جائے گی, اس لیے حرام لقمے لے کے مت آنا. میری بہن اگر تیرے بھی جھولے ہوں گے تو گھر تیرا جنت نشان بنے گا. علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ہم میرے عزیز و حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں آ گئے, اللہ نے ان کا امتحان لیا حضرت ایوب کا. معلوم ہے کیسا امتحان صاحب, اگر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے آپ کو, آپ کا بچہ بیمار پڑ جائے, کاروبار نہ چلے باتیں نہ کر دیتے ہو, سید صاحب تعویذ دے دو دعا کر دو کاروبار نہیں چلتا, بڑی پریشانی بڑی بلا بغائے آ گئی ہے. میرے عزیزوں شکایت کرنی ہے تو کس سے کرنی چاہیے؟ ہم لوگوں سے شکایت مت کیا کرو, ہاں ان لوگوں سے کہو تو حضور دعا کر دے, لیکن بہتر تو یہ ہوگا کہ رات آتی دنیا سو رہی ہوتی ہے تو مسلح اٹھاتا گھر میں مسلح بچھاتا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں کہتا مالک پریشان ہوں میری پریشانیوں کو دور کر دے, وہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے, تیرے ہاتھ چہرے تک بال اٹھاتے ہیں, اللہ کی رحمت میرے گھر میں پھیلے آ جاتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں آ گئے. سنیں میری ماں بہن بیٹیاں سنیں امتحان بھی کتنا سخت تھا. ایک ہی دن میں آپ کی ساری اولاد انتقال کر گئی, ایک ہی دن میں آپ کے سارے جانور مر گئے, آپ کے سارے گھر گر گئے. صاحب بتاؤ کتنی بڑی مصیبت کتنی بڑی تکلیف ہے یہ. ایک دن میں اولاد بھی مر جائے, مویشی بھی مر جائے, اور گھر بھی گر جائے, بیماری بھی لگ گئی آپ کو, بیماری بھی لگ گئی. اللہ اکبر. آپ کی بیوی حضرت رحمت نے ساتھ نہیں چھوڑا, ساتھ نہیں چھوڑا, ساتھ نہیں چھوڑا. ایسے حالات میں بھی حضرت ایوب کے ساتھ رہی. 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 5 6 7 سال گزر گئے. آپ کو تکلیف ہے, بیماری ہے, لیکن کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی اللہ مجھے صحت دے دے, اللہ مجھے صحت دے دے. نہ صاحب حضرت رحمت آپ کی بیوی نے کہا میرے سرتاج ایوب علیہ السلام اب اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, مستجاب الدعوات ہیں, حضور دعا کیجیے اللہ ہماری تکلیف کو دور کر دے, اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دے, اللہ کی بیماری کا خاتمہ کر دے. اب سنو میرے بھائی, چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں بابے کرنے والوں, حضرت ایوب نے فرمایا بیوی رحمت سے اے میری شریک حیات یہ تو بتاؤ یہ تکلیف ہمیں ہے کب سے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ 4-5 سال ہو گئے. بتاؤ 4-5 سال کم ہے تکلیف میں, بیماری لگ گئی, اولاد عمر گئی, جانور گر گئے, دفتر گر گئے, سب کچھ بھی نہیں بچا, اور خود بیمار. پھر بھی فرمایا بتا میری شریک حیات میں بیماری ہے کب سے؟ عرض کرنے لگی میرے سرتاج کو 2-4-5 سال ہو گئے. پھر کہنے لگے اس سے پہلے کے 70 سال کیسے گزرے تھے؟ کہنے لگی وہ تو بڑے عیش کے تھے, بڑے راحت و سرور کے تھے, بڑے آرام کے تھے. اب سنیے گا حضرت ایوب کا جملہ فرماتے ہیں میری شریک حیات جس رب نے 70 سال سرور عطا کیا, جس نے ہمیں میرے رب نے آرام کی زندگی عطا کی, اس نے ہمیں کرم کی زندگی عطا کی. اب اگر تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے تو اس تھوڑی تکلیف اس سے شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے, میں کیسے کروں چھوٹی سی تکلیف تو اس کی بات ہمیں. میرے عزیزوں سبق سیکھو کہ ہمیں کیسی شکایت کرنی ہے. حضرت ایوب اتنی بڑی تکلیف کو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کی شکایت کرنے میں مجھے شرم آتی ہے, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن بیوی کی حضرت رحمت ضد کر گئی کہ نہ آپ مجھ سے آپ کا پڑھانا دیکھا نہیں جاتا, آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی, آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو, دعا کر دو. جب زیادہ پریشر ہوا نا حضرت ایوب علیہ السلام کا, تو پھر آپ نے کیسی دعا مانگی, قربان جاؤں اللہ کی قسم. قرآن کہتا ہے ہم نے دعا کون سی مانگی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. فرمایا اللہ ربی انی مسنی الضر
कौन सी तकलीफ, औलाद भी मर गई, जानवर भी मर गए, गर्मी गिर गई, बीमारी भी। फरमाते मसल्ली अल्लाह मुझे सिर्फ तकलीफ छू के निकल गई है, वो अंत अरहमुर राहिमीन और खुदा अरहमुर राहिमीन है। रहम फरमाने वालों में सबसे बड़ा रहमान जो तू है, सबसे मेहरबान तू है, सबसे बड़ा करम करने वाला तू है। ये जुमले कहे अल्लाह को अदब पसंद आ गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उरकुद बिरिजली का आगा मुख्तसिरुन बारिदुन व शराब। अय्यूब पहाड़ में ठोकर मारो, इससे पानी का चश्मा निकलेगा, उस पानी को पी लेना और उस पानी से नहा लेना, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती मिल जाएगी। हज़रत अय्यूब ने ठोकर मारी, पानी निकला, पानी पिया, गुस्ल किया, अल्लाह ने सेहत भी अता कर दी, शबाब भी अता कर दिया। हाँ मेरे अजीजों, शबाब अता हो गया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। मेरे अजीजों, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला मेरा नाम लेकर जब तारीफ करते ना मेरी, तो मेरा सीना गद गद करता। सैयद साहब ने मेरी तारीफ बोली है, ये एक अलग तारीफ है। अगर अल्लाह अपने बंदे की तारीफ करे, हाँ मेरे अजीजों, मेरे मौला ने तारीफ की हज़रत अय्यूब की फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा। अय्यूब हमने तुझे बहुत सब्र करने सुनिएगा, आपका मचलने को जी चाहेगा। अल्लाह ने फरमाया निअमल अब्द, क्या ही खूब बंदा है, अच्छा बंदा है। अल्लाहू अकबर। मेरे मौला ने तारीफ की, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशी हासिल हुई, कहने लगे अल्लाह मैंने कैसा सब्र किया। क्या कहा हज़रत अय्यूब ने, अल्लाह मैंने कैसा सब्र किया। इतना कहा ना, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अय्यूब ये बता कि तुझे सब्र की तौफीक किसने दी। ये बता तुझे सब्र की तौफीक किसने दी। बस इतना सुनना था कि रे बांग फट। हाँ, इसीलिए कुरान ने कहा मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। अगर तुझे कोई भलाई पहुंचे, कोई खैर पहुंचे, तो मत कहना ये मेरा कमाल है, बल्कि कहना ये रब का करम है। जो भी भलाई होती है वो रब के करम से हुआ करती है। मेरे अजीजों, मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हाँ मुझे भी आपसे भी कुछ कहना है साहब। अगर बीवी के सामने आते हैं तो तरह के बात करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, उसकी बोली भी अच्छी नहीं लगती, और दूसरी से बात करते हो तो बड़े प्यार से बात करते हो साहब। और तकलीफ तो इस बात की होती है, आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइलों का दौर है, पता नहीं घरों में हो क्या गया, बीवी का पासवर्ड शोहर को नहीं मालूम और शोहर का पासवर्ड बीवी को नहीं मालूम। समझ रहे? बताओ कैसे तुम्हारे में रिश्ते हैं कि तुमने अपने मोबाइल के पासवर्ड भी छिपा कर रखे हैं। हाँ मेरे अजीजों, फिर बताओ सुकून कैसे आएगा घर में तुम्हारे, कैसे तुम्हें सुकून मिलेगा। हाँ मेरे अजीजों, वो कुरान ने तो कितना गहरा रिश्ता बताया मियां और बीवी का। कुरान कहने लगा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अरे तुम तो एक दूसरे का लिबास हो, लिबास। और बताओ लिबास क्या करता है साहब। लिबास तो पर्दा पोशी भी करता है। लिबास तो सर्दी में गर्मी, सर्दियों में क्या नाम है, सर्दी से बचाए, गर्मी में गर्मी से बचाए, हर आराम देता है लिबास। लेकिन हमारा हाल तो ये साहब, हमने तो पासवर्ड भी छिपा के रखा है, बीवी को नहीं बताते। मेरे अजीजों, आओ मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, अगर और मेरी बहनों से भी मुझे एक और ये भी शिकायत है साहब, जब भी शौहर घर आएगा ना, बस वो झंडू बाम लगाएगी और पति बाम के पड़ेगी, तो आएगा बड़े सर में दर्द खत्म तो उठे ही ना जा रहा, अरे चक्कर आए, चक्कर ही खत्म ना होते। मुझे समझ में नहीं, हजरत ने भी फरमाई है चक्कर नहीं खत्म हो रहे साहब। अगर कोई सहेली आ जाए ना और फिर चलना, अभी बाजार लगा है, सस्ते कपड़े बिक रहे हैं, बस फिर देखो उसका चलना कैसी उसमें ताकत आती है। कोई चक्कर होता, लिपस्टिक लगा के बुरका उड़ेगी, यूं जाएगी, वो क्या नाम है 15 किलोमीटर की स्पीड पर भागती भी जाएगी। मेरे भाई क्या हो गया, मेरी बहन शोर आया तो पट्टी बांध कर बैठ गई घर में। हाँ मेरे अजीजों, भाई है ये घर घर की कहानी है मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। तो मैं आपसे ये कह रहा था, बीवी से बात करो तो गुस्से में बात करते हो, दूसरे से बात करते हो तो तुम्हें क्या नाम है बड़े प्यार से बात करते हो। नहीं साहब,
آپ کا سکون تو اللہ نے آپ کی بیوی میں رکھا ہے. اپنی بیوی سے آپ کو پیار سے بات کرنی ہے, محبت سے بات کرنی ہے, ان کو محبت دینی ہے, ان کو پیار دینا ہے میرے عزیزوں, کیونکہ یہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے, یہ اپنی ماں کی ممتا چھوڑ کے آئی ہے, اپنی بہن بھائیوں کی محبت چھوڑ کے تیرے گھر آئی ہے. اب تو تجھے ماں کا پیار بھی تجھے ہی دینا پڑے گا, ماں کی ممتا بھی تجھے ہی دینی پڑے گی, بھائی بہن کا پیار بھی تجھے دینا پڑے گا. اتنا پیار دے دے سے کہ کبھی اس کو گھر کی یاد نہ آئے. میرے بھائی جب تو اتنا پیار دے گا نا تو مجھے یقین ہے یہ بھی تجھے عزت دے دے گی, کہ تجھے عزت دے گی پھر گھر انشاءاللہ جنت نشاں بنے گا. میرے عزیزوں, ایک صاحب حضور اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے, ایک عورت حاضر ہوئی, عرض کرتی یا رسول اللہ میرا شوہر ہے نا وہ حضور مجھ پہ تیز بولتا بھی ہے اور کبھی کا نام ہے بد کلامی بھی کرتا ہے. آقا جی وہ مجھے کبھی کبھی مارتا بھی حضور, اور جب اس کی خواہش ہوتی ہے نا تو اپنی خواہش بھی مجھ سے پوری کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا تجھے حیا نہیں میرے اندر, تجھے حیا نہیں آتی کہ اس سے تو اپنی نفس کی خواہش بھی پوری کرتا ہے, ہاں اور پھر اس کو تو گالیاں بھی دیتا ہے, مارتا ہے صاف. میرے عزیزوں یہ ماننے کی چیز نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ حضرت آدم کی بائیں بولا کہاں سے ہے؟ بائیں پسلی سے. اور یہ بائیں طرف کون سی پسلی سے؟ جو دل کے قریب ہے. سبحان اللہ, کس کے قریب ہے؟ دل کے قریب ہے. ہاں اور یہ اس بات پر دلیل ہے یہ عورت نہ تو سر پہ بٹھانے کی چیز ہے اور نہ یہ پیروں میں روندنے کی چیز ہے, بلکہ یہ دل کے قریب سے پیدا ہوئی تو دل میں رکھنے کی چیز. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اللہ نے بتائی ضلع میں ایک تقریر کر دی اور کلام میں عورتوں کو کلام میں بتا دیا کہ مردوں کا عورتوں کی حقوق ہے. چونے بند ہو گئے, سارے چونے بند ہو گئے. میں نے واضح سنایا ماجد صدیقہ کی حضور آئے وہ پانی میں فرما رہی تھی, اس نے فرمایا کہا کہ پانی ہمیں بھی بچا لینا. اب تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے دن تو سال لوٹے پر پانی لے کے جھوٹا بیٹھ گئے. بولے وہ مولوی آیا ہمارے پردے ہٹا کے چلا گیا. 8 دن کے بعد پھر تاریخ پہ فون کے فون پہ فون, مولوی صاحب ایک تاریخ اور دے دو. میں نے کہا مطلب ہے جلدی رکھا کرا رہے ہو, بولے تقریب بڑی اچھی لگی تمہاری, نظام بھرپور رنگے گاڑی صحیح ہو. چلو پہنچ گئے صاحب. جب پہنچا میں اس گاؤں میں ممبر رسول حضور مزاق نہیں ہے, مجھے 55 سال کے 50 سال کے 45 سال کے 4-5 لوگ بیٹھے کر کے مسجد گزری میں لے گئے. بولے مولانا صاحب اس لیے بلایا جو پہلی تقریر کر کے گیا ہوں میں عورتیں سر پہ چڑھوں, اب ایسی تقریر کر جاؤں سر سے کر جاؤں. تو میں اگر آپ پر عورتوں کے حکم بتاؤں تو ایسا نہ ہوگا کل یہاں کے بھی چولہے بن گئے. چولہے بند نہیں کرانے نا مجھے آپ سے. اللہ اکبر سیدہ فرمانے چولہے سے پہلے ہی بند گئے. ہاں سر میں درد ہے, چکر آ رہا ہے تو روٹی تو ہوٹل سے آ رہی ہوگی. سال پک گیا تو پک گیا, روٹی تو ہوٹل سے آ رہی ہے. ہاں سب دن جلے بیٹھے صاحب, سب دن جلے بیٹھے. بہرحال حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہے صاحب. ایک صاحب کی بیوی تیز بولتی تھی, تیز آواز سے باہر جاتی تھی. تو ان کے دل میں آئے چلو امیر المومنین سے شکایت کریں گے. حضرت امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم سے شکایت کریں گے کہ وہ اس کو کچھ سمجھا دیں گے تاکہ یہ دھیرے بولا کرے, گھر کی آواز باہر نہ جائے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں حضرت عمر کے گھر گیا اور دروازے پہ پہنچا تو وہاں بھی وہی حال تھا. وہاں سے بھی ان کی بیوی کی آواز آئی. میں نے کہا کہ یار آئے تو شکایت کرنی ہے, خود یہی حال ہے. فوراً واپس آنے لگے. امیر المومنین کو کیسے احساس ہوا کہ میرے دروازے پہ کوئی آیا, آپ باہر تشریف لائے اور اس کو بلایا, بھائی تم آئے تھے دروازے پہ, بتاؤ حاجت کیا تھی؟ بولے حضور مطلب یہ تھا میری بیوی کچھ تیز بولتی ہے, اس کو غصہ پڑا ہے حضور, بڑی کیا نام ہے کس مزاج ہے حضور, ایک کے آواز نکالتی. میں شکایت کرنے آیا تھا آپ سے, لیکن حضور میں نے جب آپ کے گھر کا بھی حال یہ دیکھا تو میں واپس ہو گیا. اب سنو امیر المومنین کا جواب, سنو مردوں سنو. ہاں حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تو یار ہماری بیوی ہمارے بستر پہ ہمیں سکون دیتی ہے, ہمارے بچوں کو پالتی ہے, ہمیں کھانا بنا کے دیتی ہے, ہاں ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہے, کپڑے دھو کے دیتی ہے. اگر کبھی آپ تیز بول جائے تو پھر ہمیں صبر کرنے میں کیا, اگر تیز بول جائے تو پھر ہمیں اس کا سننے میں بھی چاہیے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں میرے عزیزوں, اگر یہ تیز بول جائے تو
کو سن لینا چاہیے تاکہ گھر نہ بگڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ. میں اصل میں اس حوالے سے اور لمبی گفتگو کرنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن اب ماحول میرے سامنے زبردستی تقریر کر رہا ہوں، اس سے پکا معلوم ہو رہا ہے. میں اس لیے بچہ بھی حافظ قرآن پڑھ رہا تھا، میں اس کے حوالے سے چلا گیا بچہ اپنے گھر ہے. ہاں مجھے آپ ان تمام علماء کی جماعت سے ایک بات کہنی ہے سر، خاص کر جو فارغ ہونے والے حافظ نئے، ان سے یہ کہنا ہے میرے جماعت کے لوگوں، کبھی امیروں کی دولت سے مغرور مت ہونا، کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہونا. اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس جاگیر ہے، اس کے پاس دولت ہے، ہمارے پلے ہے کچھ نہیں. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو دولت تیرے سینے میں ہے وہ کسی امیر کے خزانے میں نہیں ہے. حافظ قرآن کے پاس اللہ کی قسم وہ کسی بادشاہ کے محل میں نہیں ہے. اس لیے تو میں کسی سے ایسا ستمگری کا شکار نہیں ہونا. اللہ نے تمہیں وہ دولت دی ہے صاحب. ہمارے بچے اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، اگر کسی کی سبجیکٹ میں وہ ٹاپ کرنے تو ان کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. یہ جاتا ہے نا، دہلی کے لیے کون آتا ہے؟ جاتا ہے منتری یا پھر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم. ہاں جلسہ ہوتا ہے صاحب، بچے کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. اس کے والدین بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے نے محنت کی ہے، ہمارے بچے کو آج گولڈ میڈل ملے گا. آؤ میں تمہیں بتاؤں حافظو، قرآن والو، عالم قرآن، اللہ کی عزت کی قسم ایک جلسہ قیامت کے دن بھی ہونے والا ہے. جلسہ قیامت کے دن بھی ہوگا، وہاں لوگوں کی صفیں لگی ہوں گی. میرا مولا ارشاد فرمائے گا فرشتوں ان لوگوں کی صفوں میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاؤ. فرشتے کریں گے رب کعبہ کن لوگوں کو پکڑ کے لائے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا قرآن والوں کو پکڑ کر کے لاؤ، قرآن والوں کو پکڑ کے لاؤ، کیونکہ اس وقت سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے. ان قرآن والوں کو پکڑ کے لاؤ اور میری رحمت کے سائے میں کھڑا کر دو. اللہ اکبر. وہ جلسہ سجے گا، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا. ان حافظ قرآنوں کا جلسہ سجے گا، اللہ ان کا اکٹھا کرائے گا، اپنی رحمت کے سائے میں کھڑا کرے گا میرا کریم مالک. ہاں آج ان کی سنی جائے گی جن کی دنیا میں کوئی سنتا نہیں تھا. آج ان کا ذکر ہوگا جن کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا. آج ان کو پذیرائی دی جائے گی جن کو کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. میرا مولا فرمائے گا آج میں حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو گولڈ میڈل دینے والا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے ان بچوں کو جنہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی، کالج اور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، وہ کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے گولڈ میڈل ملے گا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم تاجدار مدینہ فرماتے ہیں وَأَلَّتَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ قرآن والوں کو ان اپنے دست کرم سے گولڈ میڈل دلائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلم انصار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ نے سید صاحب کے ہمارے زبان سے سنا تھا، حضرت فرمایا ان کے والدین کے سب میں تاج رکھا جائے گا. اللہ فرمایا قیامت کے دن ان کے والدین کو بھی پکڑ کے لاؤ. تو یار دنیا میں تو کسی باپ کو، کسی ماں کو گولڈ میڈل کے ساتھ کوئی تحفہ نہیں دیا جاتا، لیکن حافظ قرآن کی ماں تجھے مبارک ہو، حافظ قرآن کے باپ تجھے مبارک ہو. اللہ فرمائے گا ان کے والدین کو لاؤ. مالک کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تاج سجاؤں گا. میں یہاں سمجھنے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں جس سے ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی. ہم میرے عزیزوں، ہم جیسا گناہگار بندہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائے تو رب کعبہ ہمارے سروں پہ تاج رکھے. لیکن بتاؤ جس کے سینے پہ 30 پارے اترے وہ محمد عربی، اس کی والد ماجدہ من عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
तलवार सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो हाल ही होता है, बच्चा भी पेट में, लेकिन माँ बाप मशवरे कर रहे हैं, फला स्कूल में पढ़ाएंगे, फला कॉलेज में पढ़ाएंगे, मैंने बेटा दिया, सेहतमंद बेटा पैदा हुआ तो कॉलेज में भेज दिया, और अगर नाबीना पैदा हो गया, माजूर पैदा हो गया, चलो मदरसा गौसुल मकाम में पहुंचाओ, नाबीना है, इसको हाफिज कुरान बनाओ, अल्लाह की सबकी कसम, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेना, बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ा लेना, पहली बात तो कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा अपनी कबर पर जाएगा नहीं, अगर चला भी गया तो फायदा भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिस नाबीना को तूने मदरसे में भेजा है ना, अगर ये घर बैठकर भी सूरह इखलास पढ़ दे तो तेरी कबर को जन्नत बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान, अल्लाह अकबर। आपने सेहतमंद बच्चा अंग्रेज को दे दिया, आप कहते हैं अंग्रेज तरक्की कर गया, लेकिन कभी गौर किया आपने, अंग्रेज के कल्चर और अंग्रेज की तहजीब ने सेहतमंद बच्चे कबूल किए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा का करम को देखो, 1400 साल के बाद भी मेरे मुस्तफा की कमली मेरे नाबीना को सहारा दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान मुस्तफा का दीन तेरे अवाहिज को सहारा दे रहा है, हम मेरे मुस्तफा का दस्ते करम तेरे माजूर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे अजीजों, ये करम भी मेरे मुस्तफा करीम का, इसलिए इन बच्चों को हकीर मत समझो, हाँ ये बहुत बुलंद वाला है, इनकी बहुत बड़ी कीमत लगने वाली है साहब, ये तो तुम्हें मैदान महशर में पता चलेगा, और अभी बात खत्म नहीं हुई, फिर एक जलसा सजेगा, कह लो सुभान अल्लाह, एक जलसा होगा, अल्लाह के हाफिज को जाना नहीं है, कुरान वालों जाना नहीं है, अल्लाह अकबर, मेरे मौला क्या होगा, अल्लाह फरमाएगा इतना कुरान पढ़ो, तो कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना पढ़ो, अरे दुनिया में पढ़ते थे तो लोग सुनते थे, आज पढ़ो तुम्हारा मौला सुनेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पढ़ो। अब ये झिझकेगा, हिलेगा नहीं, रब की बात पे हिलेगा तो हिम्मत किसकी साथ। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे हरकत करना, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत मेरे पास आ गई है, हाजी को जन्नत में जाना पड़ेगा, नमाजी को जन्नत में जाना पड़ेगा, लेकिन कुरान वालों मुबारक को जन्नत में तुम्हारे पास आएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत तेरे पास आ गई है, पढ़ता जा, सीढ़ी चढ़ता जा, अब वो जन्नत की सीढ़ियां चलना शुरू करेगा तो देखेगा इतनी हसीन सीढ़ियां हैं, तो छत कितनी अच्छी होगी, सुभान अल्लाह, बेशक इब्तिदा ऐसी है तो इंतहा ऐसी होगी, जल्दी जल्दी पड़ेगा, अल्लाह बनने में जाना, जल्दी न कर, वो रखती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू रखती दुनिया, सुभान मस्ती में झूम झूम के जैसे दुनिया में पढ़ता, और जहां तक पढ़ के जाएगा वहां तक तेरी जन्नत। कितना हकीम समझा हमने इनको, इनसे रिश्ते भी लग जाए तो कहते हाथ से पालेगा कैसे। हाँ साहब, आप ठेकेदार बन के आए हो रोजी के, आप भी पालेंगे, हाफिज कुरान नहीं पालेगा, आलिम में कुरान नहीं पालेगा। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ साहब, मेरी बहन का रिश्ता मैंने दिया था एक साथ, जो मालूम है उसने ये कहना के ठुकरा दिया, मौलवी की बहनें देगा क्या, शादी करना क्या जाने, समझ रहे। ऐसी सोच लोगों की हो गई है, ऐसी सोच लोगों की हो गई है। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कहता हूँ, जितना वो कहने वाले कमाते हैं ना, इतना तुम अल्हम्दुलिल्लाह सद्का करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ रहे मेरे भाइयों, इनको कभी हकीम मत समझना। एक आपको सबक देता हूँ, मेरे मुर्शिद सरकार रफीक मिल्लत महाराज शरीफ मानने का जुमला ये भी है, यार देखो आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये महाराजा बिलग्राम है, हाँ वहाँ का ये पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह।
سو آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو کھائیں گے. میرے مرشد رفیق ملت نے اسے نوری کے موقع پر سید صاحب ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ میرے مرشد نے فرمایا مسلمانوں کو میں کھانا نہیں آتا. سنو میری بات, کہا تمہیں جو سے کہہ دو. میں سنبل مراد آباد کندرکی کے علاقے میں کندرکی کے ماں صاحب ہیں یہاں پہ اس علاقے میں کسی گاؤں میں دلری جمنے کے کیا گیا تو اس صاحب کو غصی آ گیا. وہی صاحب ہم کو نہیں آتا. ہاں کندرکی کے آپ ہے صاحب, کندرکی کے آپ ہے. بول ہم کو کھانا نہیں آتا. بول ہمیں کیا آتا ہے, میں نے کیا آتا ہے تجھے کھانا. چکن چلی ہم کھائیں, چکن چلی ہم کھائیں, چکن ٹکا ہم کھائیں, روچیڈ ہم کھائیں, کیا کیا نام بتا دیے صاحب. دلی والے تم تو کیا نام ہے وہ اسلم کا چکن ٹکا بھی کھاتے ہو. تم تو یہاں پہ جا کر کے وہ لہری نلی بھی کھاتے ہو نا. میرے مرشد کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہیں چکن چلی کھانی نہیں آتی, تمہیں روسٹیڈ کھانا نہیں آتا. تم تو کھانے میں اتنے مشہور ہو صاحب. اگر کسی بیٹی کی شادی میں چلے ہو, کسی کی بیٹی کی شادی میں, اور اگر وہ طلب وہ مل جائے تو اس کا جنازہ نکال دیتا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں صاحب. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا مشرف صاحب منہ میں دانت نہیں ہے, 2 کلو مرغا لے کر کسی کے پیچھے بیٹھ کے کھا لیا. ہاں گھر کے لے کر پلیٹ میں جیسے کبھی میرے ہی نہیں سے ٹوٹ کے پڑا میں جیسے وہ گرد مرے ہوئے جناب جانوروں پر دیتے. یہ حالت ہمارے کھانے کا. اگر کباب سیکھ رہے ہو تو بڑی بڑا کر دیتے. وہ کتنی بار جھوٹ بولتا ہے ختم ہوگا قیمہ ہوتا ہے نا. میں سنبل میں گیا تھا ادھر حیات نگر کے قریب, وہاں پہ کوئی بھٹی گرا تھی اس کے اوپر, جلا دیا اسے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں صاحب. قسم رب کے کہا ہے اس کے باپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ جس کی بیٹی بیٹا ہونے والی ہے. ہاں اس سے پوچھ جس کے گھر میں بارات آئی ہے. جی میرے مرشد نے فرمایا مسلمان تمہیں کھانا نہیں آتا. اس کی وضاحت بھی فرمائی مرشد کامل نے فرمایا گھر میں تو آتا ہے باہر نہیں آتا. کیا جملہ تھا؟ گھر میں تو آتا ہے باہر نہیں آتا. مطلب یہ صاحب 3 بچے میاں بیوی 5 لوگ اور جا رہے ہو دکان پہ رضائی کی آدھا کلو گوشت لے کے آ رہے ہو. اتنا اور بھالے میں تیر مار گیا, تیر میں بھارا مار لیا, کچھ بھی کر لے 1 کلو سے زیادہ لے رہا ہوں. بتاؤ ہے نا 5-6 لوگ گھر میں 1 کلو گوشت سے آدھا کلو گوشت آتا ہے صاحب. اور تیرے 1 کلو میں برکت اتنی ہوتی ہے شام کو پیٹ بھر کے کھاتے زکات بھی لمبی لیتا ہے, پھر بھی 100 لوگ بچ جاتا ہے. اور جب تو ڈیوٹی میں جانے لگ جاتا ہے, کام پر جانے لگتا ہے, تو تیری بیوی کے دل زبو کے ابو کھا گئی کہ جو گرم کر کے دے رہی ہے. بڑے باتیں آدھا کلو میں برکت اتنی ہو گئی. شام کو بھی کھایا, صبح کو بھی بچ گیا, پھر بھی 100 میں بچ گیا. تو لوگ چاول کا سالی اس میں کام میں جائے گا. تیرے کام میں نہیں بچ گا. میرے مرشد نے فرمایا گھر میں تو آتا ہے, آدھا کلو لایا, 3 ٹائم کھایا. اور کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اکیلے 2 کلو کھاتا ہے. اکیلے 2 کلو کھاتا ہے. اس باپ کے سینے میں ہاتھ رکھ کے دیکھ جس کی بیٹی پیدا ہونے لگی ہے, اس کو بھوک نہیں لگتی, اس نے چائے بھی نہیں کی, وہ یہ سمجھی کہتا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ تو لقمے کھاؤ. بولے حاجت نہیں ہے. کیا بات ہے, فکر لگی ہے بیٹی آ رہی ہے سسرال, پتہ نہیں سسرال جائے گی تو پہلے گالی سنے گی یا پہلے شوہر کی محبت سنے گی. جا رہی ہے میری بیٹی سسرال, پتہ نہیں اس کے ساتھ ہونے کا وعدہ ہے. اور بیٹیوں تمہیں اپنے باپ کی لاج رکھنا ضروری ہے. بیٹی مر جاتی ہے باپ اتنا نہیں ہوتا, جس دن بیٹی بدا ہوتی ہے جتنا اس دن ہوتا ہے باپ. ہاں باپ کے گھر سے لاج جوڑوں میں نکلی ہے تو پھر تو اپنی باپ کی لاج رکھنا اپنے شوہر کے گھر سے سفید جوڑے میں نکلنا, واپس مت آنا. سمجھ رہی ہے میری بہن؟ بہرحال میں عرض یہ کرنے لگا ہوں, میرے مرشد نے فرمایا تمہیں گھر میں آتا ہے باہر نہیں آتا. مسلمانوں وہ آپ نے سب نے کلک سنی ہوگی مولانا بلیاگی صاحب کی, کہتے رات کے 2 بجے یہی ٹائم تک تقریر کر رہے ہو, کہتے میرے موبائل میں 8 درجن ہے مس کال, 8 درجن. بولے میں نے تقریر کرنے کے بعد موبائل نکالا تو میں نے اس میں مس کالیں دیکھی, میں نے بیک کال کی. جب میں نے بیک کال کی نا تو ایک جوان لڑکی نے فون اٹھایا, اس نے کہا حضرت یہ بات مجھے نہیں کرنی تھی, میرے باپ کو بات کرنی تھی. بیٹے اپنے باپ سے بات کرا.
اس کی چیخ نکل گئی. کہنے لگا حضرت جی ابھی چند منٹ پہلے میرا باپ زندہ تھا, آپ سے بات کرنا چاہتا تھا, لیکن میرا باپ اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. میرے باپ کی لاش میرے سامنے ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا آج میری بہن کی شادی تھا, میرے گھر پہ 150 لوگ بارات لے کے آئے, دولہے والا 150 باراتی لے کر کے آیا. حضرت جی ہاں حضرت جی 150 لوگ آئے, 130 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, 20 لوگ بھوکے رہ گئے. لڑکے والا بیٹی والے کے پاس آیا, اس نے کہا تیری اوقات نہیں تھی تو ہم سے رشتے جوڑے کیوں؟ حیثیت نہیں تھی تو ہم سے ہاتھ کیوں ملایا؟ ارے تو خود ذلیل ہے, تو نے ہم کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. حضرت ایسے اس نے کڑوے جملے بولے کہ اس کا ایک ایک جملہ میرے باپ کے سینے میں تیر بھر کے لگا. حضرت پھر میرے باپ کو برداشت نہ ہوا, دل کی نس پھٹ گئی. میرا باپ اسی وقت کے نام دم توڑ گیا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, مولانا نے فرمایا جا کر کے دیکھو جہاں بارات میں کھانا کھایا ہے اس کی زمین میں کتنا گرا ہوا ہے. جب اس کے دوستوں نے کھانا اکٹھا کیا تو بتا کر کے توبہ کی قسم مولانا, زمین پہ اتنا کھانا گرا ہوا ہے, اگر 50 لوگ اور بھی ہوتے تو وہ بھی کھانا کھا لیتے. میرے عزیزوں, تم نے صرف کھایا نہیں شادیوں میں جا کے, بلکہ تم نے ٹیبل کے نیچے بھی پھینکا, تم نے دسترخوان کے پاس بھی پھینکا, تم نے تو ڈسٹ بین میں بھی کھانے ڈال دیے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, تو نے تو کھانا کھا لیا, تو نے تو کھانا گرا دیا, لیکن بتا تجھے کس نے حق دیا تھا کہ کسی بیٹی کا باپ چھینے؟ وہ بیٹی تجھے معاف کرے گی جو اپنے باپ کی دعائیں لے کے گھر سے رخصت ہوتی. جس کا باپ دعائیں لے کے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا, وہ بیٹی تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے بھائی, اس لیے گزارش ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے, میرے عزیزوں, جیسا گھر میں کھاتے ہو آج عزم ارادہ کر لو, انشاءاللہ ویسے ہی ہم باہر بھی کھایا کھاؤ گے باہر جا کے ویسے ہی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر تو کسی کے یہاں ایسا کھائے تیرے گھر میں بھی کوئی ایسے کھائے گا, انشاءاللہ عزت کے ساتھ تیری بیٹی فدا ہو جائے گی. باتیں تو بہت تھی دل میں, لیکن بس جتنا چاہا میں نے اتنا کہہ دیا, وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بات ہوگی. بیٹھے رہیے گا, میری عادت ہے, وہ عادت میں اپنی پوری کر کے بات ختم کروں گا. میں آج چلتے چلتے حسین گانا کی نعت پڑھتا بھی ہوں اور تھوڑی سی پڑھواتا بھی. شاید مصطفیٰ آباد میں مولانا مشرف کے یہاں پر کئی سالوں سے محرم کے مہینے میں آ رہا ہوں. صاحب کتنے لوگ یہاں پر سننے والے بھی ہوں گے, معلوم ہے نا, میں ایسا کرتا ہوں کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا, ہے نا, سنتا پڑھتا بھی ہوں, پڑھواتا بھی. ہاں, وہ بات یہ تہامہ تھی نا, حضرت عمر گزرے وہاں سے, رونے لگے. تعمیر العلوم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہی جنگل تھی, یہی وادیاں تھیں. میرے ابا خطاب نے کہا عمر 5 اونٹ لائن میں لگا دے. میں ایک اونٹ پکڑ کے لایا اور دوسرے کو پکڑنے گیا نا, تو وہ پہلے ہٹ گیا, پھر تیسرے کو پکڑا, دوسرے ہٹ گیا. شام ہو گئی, 5 اونٹ لائن میں نہیں لگ سکے. امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک دن وہ تھا کہ عمر 5 اونٹ لائن میں نہ لگا سکا, لیکن جب سے میں نے اپنے گردن میں حسین کے نانا کے اولادوں کا پٹا ڈالا ہے نا, میں نے 26 لاکھ روپے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حسین کے نانا کی نعت پڑھ لو میرے ساتھ مل کے اور کہو ہمارا نبی. ایسا لگے مصطفیٰ آباد میں 8 بجے میں زور سے بولو ہمارا نبی. چندہ تو ہو گیا, میں چندہ نہیں کروں گا, گھبراؤ متی. تو ہمارا نبی سب سے اولا زور سے, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و بالا, اپنی مولا کا پیارا, دونوں عالم نجولا, ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھ شیشوں میں چمکا. مزہ نہیں آ رہا, اندھ شیشوں میں چمکا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. عقیدے کا شعر دے رہا ہوں کہ کون دیتا ہے کہنے کو منہ چاہیے, کہنے والا سچا ہمارا نبی, کہنے والا سچا ہمارا نبی. دلیل سن لو اس سے, کوئی کہے گا دیتا تو اللہ ہی ہے, رات مولوی کہے گا کہ دینے والا ہمارا نبی.
اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فبضیت فی یدی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ فبضیت فی یدی، میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے. سبحان اللہ محبوب خزانے میرے چابیاں دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سے کہتے ہو سبحان اللہ. اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گاؤں کے رہنے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان سے بتائیے، ایمان سے بتائیے گیہوں کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سبھی کسان لگ رہے ہو. دھان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور جس کی چینی کی چائے پیتے ہو وہ بننا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کھجور، انگور، تربوز، خربوز، سارے کھانے زمین سے. اگر مسرور زمین سے، سارے کھانے اور پانی نل کا، ٹیوب ویل کا، بمبے کا، سمر کا. زمین سے پانی بھی زمین سے اور کھانا بھی. زمین کی چابیاں کس کے پاس؟ اب بتاؤ کھاتے کس کا ہو، پیتے. اب سنو مفتی اعظم کی بولی سنو. سبحان اللہ. مفتی اعظم بولے یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، ہر دانا ہے تیرا دانا. اس سے رسالت ہے اور ہم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. ارے کون دیتا ہے تیرے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے تیرے کو وہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم. جس کو ملا تم سے ملا، تم پہ کرو ارے کون دیتا ہے تیرے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے تیرے کو وہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. ہمارا لفظ ہم سکو رسا، ہم سکو رسا. مستفیجے کے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی سب سے اولا والا، سب سے اعلیٰ والا، اپنے مولا کا پیارا. کا دلہا ہمارا نبی جینے کی بات کر، نہ مرنے کی بات کر. نہ جینے کی بات کر، نہ مرنے کی بات کر. دل پہ لگے چوٹ تو مدینے کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل پہ لگے چوٹ تو مدینے کی بات پر. ایک شاعر ہندو ہے، نام ہے اروند کمار جین. اس کا شعر پڑھ کر کے الحمدللہ میں مدینے چلا گیا. سنیے، ہندو کہتا ہے مسلمانوں تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا. پھر ان کا کام ہے تیرے جذبے کی آبرو رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان کا کام ہے تیرے جذبے کی آبرو رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کہہ دو زندہ باد. اسلام، اسلام. مصطفیٰ آباد کا سنی مسلمان، خواجہ کا ہندوستان. جشن آمد مصطفیٰ، مدرسہ جشن غوث گاہ، مولانا جنید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.